ایٹمی ترمیم، آئینی ترمیم کہنا تھا منہ سے، ایٹمی ترمیم نکل گیا۔ بہرحال اس کی پہلی واردات سامنے آئی ہے، وہ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے کی صورت میں۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو 3 ججوں میں سے جو سینئر موسٹ تھے ان کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ یہ آئینی ترمیم جس کو ایٹمی ترمیم کہا گیا، ویسے یہ ایٹمی ترمیم سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ حکومت کے پاس یہ ایٹم بم آ گیا اور جن کے اوپر چلایا جانا ہے ان کے لیے بھی یہ آئینی ترمیم ایٹمی ترمیم ہی ثابت ہوگی۔ بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے ان کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ 8 رکنی کمیٹی تھی جس نے یہ نام فائنل کر دیا، اور 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے اپ رائٹ جس کو سمجھا گیا وہ جج صاحب تھے جناب یحییٰ آفریدی صاحب۔ سب سے 3 میں سے دیانتدار، ایماندار، اپ رائٹ، قانون کو جاننے والے، آئین کو سمجھنے والے، کن لوگوں کی نظر میں؟ ان لوگوں کی نظر میں جن میں موجود تھے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کو کچھ لوگ رینٹل راجہ کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب پر کتنے کیسز ہیں؟ احسن اقبال صاحب، ان پر کرپشن کے کتنے کیسز ہیں؟ اور پھر نویر قمر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب، وہ ہمیشہ آصف علی زرداری کی کرپشن کی حفاظت کرتے رہے، ان کو بچاتے رہے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، باقی لوگ بھی شامل تھے۔ اکثریتی فیصلہ آیا کہ جناب یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا جائے۔ کیا کوٹ کے، مار کے، ان کے ضمیر سلا کے، یا پھر ضمیر جگا کے ان سے فیصلہ کروایا گیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے زیادہ خود بھی ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جنہوں نے ایک جج کو اوپر لانا تھا 3 میں سے، اور پھر ان کی منظوری کس نے دینی ہے؟ جناب شہباز شریف صاحب نے، ماشاءاللہ دیانت کا حوالہ ہے۔ اور پھر آخری منظوری کس نے دینی ہے؟ صدر آصف علی زرداری نے۔ کتنے کیسز ہیں؟ ان کی طرف سے یہ منظوری دے دی گئی ہے، اور جناب یحییٰ آفریدی صاحب 26 اکتوبر کو باقاعدہ پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو یہ ایٹمی ترمیم، آئینی ترمیم ہے کیا؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہم لیتے ہیں ارشاد بھٹی سے۔ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے ترمیم کے بارے میں، وہ آپ کو سنانے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ آج 25 کروڑ ہارا ہے میرا ملک، ہارا ہے۔ آج 21 اکتوبر ہے، 2024 ہے، سوموار کا دن ہے۔ آج سیاہ ترین دن ہے اس ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس آئین کا سیاہ ترین دن ہے، اس عدلیہ کا سیاہ ترین دن ہے، اس جمہوریت کا سیاہ ترین دن ہے، اس ووٹ کی عزت کا سیاہ ترین دن ہے۔ کیوں سیاہ ترین دن ہے؟ ایک نہ، اب سن لینا بھائی، ذرا جلدی کس بات کی؟ ایک نامکمل، ادھوری اور فارم 47 کی مینڈیٹ لیس پارلیمنٹ نے اور ایک نامکمل سینٹ نے شب خون مارا عدلیہ پر، ٹھیک ہے، اور آئینی ڈھانچہ تہس نہس کر دیا۔ یعنی پہلے ہمارے آئین میں تھا، جس پہ یہ سارا نظام سارے ہمیں سناتے تھے، بھاشن روز سناتے تھے کہ ہمارا 3 ہے، حکومت، پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ۔ اب اس آج 21 اکتوبر کے بعد 2 ستونوں پر یہ نظام کھڑا ہے، حکومت اور پارلیمنٹ، آزاد عدلیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آ جائیے 26ویں آئینوی ترمیم، ایک جسٹس منیر ان سے ہضم نہیں ہو رہا، حالانکہ جسٹس قیوم بھی تھے اس میں، جو ٹیلی فون کر کے بھائی جان کی کرم ہے۔ اچھا، یہ 26ویں آئینوی ترمیم ہر تیسرے سال ایک جسٹس منیر پیدا کرے گی، یہ ماں ہوگی جسٹس منیروں کی اگر یہ رہ گئی تو۔ دوسری بات، آج سے عدلیہ باقاعدہ سیاسی ہو جائے گی، آج سے عدلیہ سیاست کے تابع ہو جائے گی، آج سے سیاستدان ججوں کے کنٹرول کریں گے اور ان کے مانیٹر ہو جائیں گے۔ اور یہ جو امریکہ، برطانیہ، یورپ ادھر سے جس طرح یہ کر رہے تھے، خدا کی قسم کوئی جرت نہ کرتا اپنی عدلیہ کے ساتھ اگر جس طرح یہ کر رہے تھے، اور جس میڈیا میں بھی شامل ہوں، جس طرح شرمناک طریقے سے وہ بال ٹو بال کمنٹری کر رہا تھا، میں حیران تھا کہ کون سا ہمارا پورا میڈیا، کہ جو کل ترمیم جو پاس ہو رہی تھی، کہ کون سا ایسا کام ہو رہا ہے کہ ہمارا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے بنیادی ڈھانچے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا۔ پہلا تھا فائز عیسیٰ قاضی کو رکھنا ہے، پھر ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، پھر ہے کہ اب جو آئینی بینچ ہے، جو پہلے آئینی عدالت تھی، اس آئینی بینچ میں اب ان کے ججز ہوں گے۔ اور مزے کی بات سنیں، ایک تو اب الحمدللہ سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون سول اور فوجداری مقدمے سن ٹھیک ہے، لے۔ اچھا، دوسرا، آج خود نوٹس
وہ بھی تکلیف دیتا تھا، وہ بھی ختم. سکندر سلطان راجہ کنٹینیو کریں گے اور جوڈیشل کمیشن میں آ جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس جوڈیشل کمیشن کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ اس میں 3 یہ ہوں گے تو 2 یہ ہوں گے تو 1 یہ ہوگا، اور کس پارلیمانی کمیٹی کی. پارلیمانی کمیٹی کی میں تو حکومت کی ہوگی تو تائی اکثریت. 13 رکنی جوڈیشل کمیشن، ٹھیک ہے، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی، یہ بنے 25. اس 25 میں اکثریت حکومت کی ہے، اور پھر ان 25 کا ریموٹ کنٹرول 4-5 کو ججز کو نکال دیں، باقی کا ریموٹ کنٹرول ہوگا 4 بندوں کے پاس. مجھے ایک بریک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو اور آصف زرداری. تو اب جیسے ریلوے ہے، جیسے پی آئی اے ہے، جیسے اسٹیل بیک ہے، ویسے عدلیہ ہو گئی اور اوپر حکومت. تو یہ آپ نے ارشاد بھٹی کی باتیں سن لی جس کے ساتھ ہمارا 100% اتفاق ہے، لیکن کامران شاہد کو بریک کی پڑ گئی تھی. بہرحال بھٹی صاحب نے اپنی بات مکمل کی. تو اس ایٹمی طلسماتی اور کچھ اس کو جادوئی ترمیم کہتے ہیں اور کچھ اس کو شیطانی ترمیم بھی کہتے ہیں. تو اس سے کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے اس کی واردات میں سے ہمیں یا آفریدی صاحب نکلتے ہوئے نظر آئے. سینئر معجزہ کو نظر انداز کر دیا گیا، تو اسی لیے یہ سارا میدان سجایا گیا تھا. پاکستان میں جس طرح سے بحران تھا، کیا یا آفریدی کی تعیناتی سے وہ بحران ٹل جائے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، بلکہ یہ بحران مزید گہرا ہوتا ہوا، مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ وکلاء کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا اور تحریک انصاف کی طرف سے اب بھی کہا گیا، علیم گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمیں سینئر معجزہ کے علاوہ کسی کی تعیناتی قابل قبول نہیں ہے. تو وکلاء باہر نکلیں گے، پی ٹی آئی والے باہر نکلیں گے، ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر یا آفریدی صاحب کنٹینیو نہیں کریں گے، پہلے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یا آفریدی کی بڑی دعا سلام ہے دونوں سینئر ججوں کے ساتھ، وہ کسی صورت بھی کنٹینیو نہیں کریں گے، جواب دے دیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر یا آفریدی صاحب اس سیٹ کو چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ ان کا ضمیر جاگنا نہیں ہے، اس کی وجہ اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وکلاء کا پریشر، لوگوں کا پریشر، عوام کا پریشر، سیاسی پارٹیوں کا پریشر اور اپنے ساتھیوں کا پریشر وہ قبول کرنا، وہ برداشت کرنا شاید مشکل ہو جائے. تو وہ الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے. اگر آج وہ اس عہدے سے الگ ہو جاتے جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ان کو سونپا جا رہا ہے، تو وہ بطور جج کنٹینیو کر سکتے تھے. لیکن کل اگر ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو ان کی اپنی ججی بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پاکستان میں بحران، سیاسی بحران مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس فیصلے کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سینئر معجزہ صاحبان کو چونکہ نظر انداز کیا گیا ہے تو اس لیے وہ استعفے دے دیں گے. مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں ایسی کوئی روایت ہمیں یا ہائی کورٹ میں ایسی کوئی روایت ہمیں نظر آتی ہے. بلکہ حالیہ مہینوں کی بات ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ، ان کا 4تھا یا 3را نمبر تھا، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا ہے. ملک شہزاد کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا تو 2-3 ججوں کو بائی پاس کر کے عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا، لیکن کسی ایک جج کی طرف سے بھی استعفیٰ نہیں دیا گیا. اسی طرح سے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. اور ایسا اگر ہوتا ہے تو فوج میں ہوتا ہے یا پھر بیوروکریسی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سینئر جونیئر کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. 1 نمبر والا بھی، 1 دن پہلے بھرتی ہونے والا بھی آپ سے سینئر ہوتا ہے. اور جس طرح سے فوج کا ڈسپلن ہے، کوئی بھی پاک فوج میں سینئر کے آگے کوئی شخص نہیں بول سکتا. اور جب آپ جرنیلوں کی بات کرتے ہیں تو سینئر موسٹ کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے اور جونیئر کے نیچے اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. جبکہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ججز بالکل ایک برابر ہیں اور چیف جسٹس انتظامی طور پر ان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا اپنے ججوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہر جج اپنی جگہ پر آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی فیصل صاحب نے ایک کیس سنا، عباسی صاحب جو کراچی سے لائے گئے تھے، قاضی فیصل صاحب ان کو لائے تھے اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ وہ بینچ میں بیٹھے، ان کا فیصلہ کوئی اور تھا، قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ کوئی اور تھا. تو اس طرح سے ہر جج اپنی جگہ پر آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، اس لیے جج صاحبان استعفے نہیں دیتے. تو باقی جاتے جاتے ایک بات یہ کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، کمیٹی والے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں تھیں. تو کیا ان کو ٹارچر کر کے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یا پھر انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ دیا ہے؟ یہ ذرا ان کے چہرے ملاحظہ کیجئے. یہ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور یہ ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، اور یہ ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب. ان کے چہرے دیکھیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کیا ہے یا پھر
کسی اور کے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ باقی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اپنے ساتھیوں کی ججی منصور علی شاہ اور منیب اختر کی کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ڈرون حملہ اپنے ساتھیوں پر کر دیا، جاتے جاتے جو کچھ وہ کہہ گئے اپنے اختلافی نوٹ میں وہ بھی پاکستان میں ایک مثال رہے گا، تو اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ قاضی فیصل صاحب نے ڈرون حملہ ان پر کیا ہے اور آج وہ قاضی فیصل صاحب کوئی خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈرون حملے میں تو جس پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، خود کش حملے میں بندہ خود بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب اپنے آپ پر، اپنی عزت پر، اپنی توقیر پر خود کش حملہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔